الحمد لله رب العباد والصلاة والسلام على سيد العباد الذي أخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال قدم ابن آدم عند ربي حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أبلى، وعن شبابه فيما أفنى، وعن ماله من أين اكتسبه ومن أين أنفقته، وعن عمله ما عمل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ. معزز سامعین حضرات، کافی دیر سے خطابات کا، بیانات کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اہل حدیث یوتھ فورس کے احباب کی محنت اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. قاری محمد سعد امین صاحب جو صدر ہیں اہل حدیث یوتھ فورس سٹی گجرانوالہ کے، اور بھائی فیصل شہزاد صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں اہل حدیث یوتھ فورس سٹی گجرانوالہ کے، بھائی رضوان صاحب، عبد الماجد صاحب اور مولانا محمد حمزہ طور صاحب، آپ سب احباب منتظمین، اللہ سب کی محنت اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے. انشاءاللہ مفصل خطابات میرے بعد ہوں گے، آپ سماعت فرمائیں گے. علماء حق کا بیان کرنا اللہ قبول فرمائے. حضرات، ملک پاکستان کا 60% حصہ وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے، اور زندگی کا بھی زیادہ حصہ جوانی پر ہی مشتمل ہوتا ہے. یہی سبب ہے اسلام نے جوانی کی بڑی اہمیت کا ذکر کیا ہے. کافر سب سے زیادہ اس کا اس وقت زور مسلم نوجوانوں کو بے راہ روی کا شکار کرنا، ان کو صراط مستقیم سے ہٹانا، ان کو زنا بدکاری کی دلدل میں پھنسانا، اور اس کے لیے ہر عمل وہ کرتا چلا جا رہا ہے. پیارے بھائیو، یاد رکھنا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جب تک قرآن و سنت کے یہ پروانے دیوانے یوتھ فورس کے شہین و شہباز موجود ہیں، کافروں کی چالیں ذلیل ہوتی رہیں گی، اللہ اسلام کا پرچم بلند کرتا رہے گا. جوانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اللہ کو جوانی سے پیار ہی بڑا ہے. جو بندہ جوانی میں رب کی بندگی کرتا ہے نا، اللہ کو اس سے بڑی محبت ہے. اور گجرانوالہ کے غیور مسلمانوں، نوجوان میرے بھائیوں، یقین جانے تمہیں پتہ ہی نہیں تیری عظمت کیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں تیری شان کیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں اللہ نے تجھے جن عظمتوں کا مالک بنایا ہے. جوان اہل حدیث تو لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، جوان تو ایک ہی کھڑا ہو جائے تو اللہ اس پہ رحمتوں کا نزول کر دیتا ہے، اللہ رخ بدل کے رکھ دیتا ہے، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے. یار ہم تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، صرف جذبوں کی ضرورت ہے، ایمان کی خیرت و حمیت کی ضرورت ہے. ایک ہی نوجوان ہے، نام ابراہیم علیہ السلام ہے، بس ڈٹ گیا اللہ کے دین کے لیے. خاندان کنبہ قبیلہ مخالف ہے، جگیردار اس وقت کے سارے مخالف ہیں،
انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والے بھی مخالف ہیں۔ ایک نوجوان ہے، رب نے ایسا انقلاب برپا کروایا ہے، شرک و بدعت کے ایوانوں میں زلزلہ آیا ہے، توحید کی صداؤں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلند کیا ہے۔ کتنے نوجوان تھے، سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ہے نکلا ہے اللہ کے دین کے لیے۔ اور بھائیو آؤ، اللہ کی قسم ہے تیری جوانیاں چونکوں چرستوں میں کھڑے ہونے کے لیے نہیں ہے، تیری جوانی واٹس ایپ پہ، گوگل پہ، یوٹیوب پہ برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، تیری جوانی فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ برباد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تجھے تو اللہ نے جوانی دی ہے عقیدہ توحید کے احیاء کے لیے، تجھے تو رب نے جوانی دی ہے سنت رسول اللہ پہ کھڑا ہونے کے لیے، تجھے تو اللہ نے جوانی دی ہے اللہ کے رسول کی ختم نبوت کے لیے ڈٹ جانے کے لیے۔ تیری جوانی کا تقاضا تو یہ ہے، اللہ کی قسم ہے حیا کا لباس اوڑھ کر میدان میں کھڑا ہو جا۔ تیری تو جوانی کا تقاضا یہ ہے، میرے صدیق کی صداقت کو اپنے سینے میں بسا کر، فاروق کی عدالت کو اپنے آنکھوں کا جومر بنا کر، میرے عثمان کی حیا کو اپنی دل میں بسا کر، حضرت علی کی شجاعت اور دلیری کو اپنے دلوں میں بسا کر، حسن و حسین کی عقیدت لے کر، میرے معاویہ کی بصیرت لے کر، تیرا حق ہے، توحید تیرے پاس ہے، سنت تیرے پاس ہے، اللہ نے عقیدہ تجھے دیا ہے، سنت رسول اللہ کی سمجھ اللہ نے تجھے عطا کی ہے۔ اللہ کی قسم پہچان اپنے منہج کو، اپنی ذمہ داری کو، اپنے حق کو پہچان۔ کیا کہا میرے رب نے تجھے سمجھانے کے لیے؟ اصحاب کہف ہیں، تعداد کتنی زیادہ ہے، تم تو لاکھوں میں ہو اور تم تو کروڑوں میں ہو، یہ 10 سے کم ہیں، ایلیٹ کلاس نوجوان ہیں، امیر گھرانوں کے نوجوان ہیں، اعلیٰ گھروں کے لوگ ہیں۔ رب نے توحید کی سمجھ عطا کر دی۔ داتا وہ ہے، گنج بخش وہ ہے، دستگیر وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، بگڑی بنانے والا وہ ہے، نفع کا مالک وہ ہے، نقصان کا مالک وہ ہے، اولادیں دینے والا وہ ہے، عزت و ذلت کا مالک وہ ہے، رزق کا مالک وہ ہے، زندگی موت کا مالک وہ ہے۔ رب نے عقیدے کی سمجھ دی ہے۔ دوسرا ملا، تیسرا ملا، چوتھا ملا، پانچواں ملا، چھٹا ملا، ساتواں ملا۔ پڑھ رب کا قرآن، انہم فتیۃ، جمع قلت ہے، 10 سے کم ہے۔ رب کہتا ہوا کیا؟ اور نکلے یہ نوجوان، تیرے لیے نمونہ ان کی زندگی ہے، تیرے لیے نمونہ ان کی سیرت ہے، تیرے لیے نمونہ ان کی زندگی کے ایام ہے۔ تیرا لائف سٹائل اصحاب کہف والا، نکلے اپنے گھروں سے کس لیے نکلے ہیں؟ ایک اللہ کے لیے نکلے۔ کس لیے نکلے؟ اس کی توحید کے لیے نکلے۔ کس لیے نکلے؟ اس کی وحدانیت کے لیے نکلے۔ کس کے لیے نکلے؟ اللہ کی محبت میں نکلے۔ گھر چھوڑا، رشتے دار چھوڑے، اعزاء اقارب چھوڑے، بادشاہ سے ٹکر لی ہے، پورا معاشرہ خراب ہے۔ اللہ کی قسم ہے یہ 10 سے کم ہے۔ عرش والے رب نے ان کے نام پر پوری سورت کا نزول کر دیا ہے۔ رہتی دنیا تک قرآن باقی رہے گا، رہتی دنیا تک اصحاب کہف کے تذکرے باقی رہیں گے۔ اور عقیدہ بنا لے، اور نوجوان بھائیوں اللہ کی قسم ہے تو بھی نکل اللہ کی توحید کے لیے، تو بھی نکل اللہ کی محبت میں، تو بھی نکل اس کے پیار میں۔ نکلنا تیرا کام ہے، برکتیں عطا کرنا عرش والے رب کا کام ہے۔
انشاءاللہ نکلیں گے؟ یوتھ فورس کے بھائیوں کا ساتھ دو گے؟ اور انشاءاللہ ہم نے لا دینی قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے شرک کے خلاف ہم نے کھڑا ہونا ہے، بدعت کے خلاف ہم نے کھڑا ہونا ہے، فحاشی عریانی کے خلاف ہم نے کھڑا ہونا ہے، منکرین ختم نبوت کے خلاف ہم نے کھڑا ہونا ہے، صحابہ کی توہین کرنے والوں کے خلاف ہم نے کھڑا ہونا ہے، اہل بیت کی توہین کرنے والوں کے خلاف ہم نے کھڑا ہونا ہے، منکرین حدیث کے خلاف ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ ہمارا حق ہے، انشاءاللہ ہم ادا کرتے رہیں گے۔ ساتھ دو گے اور بولو نکلو گے؟ دین کے لیے جوانیاں کھپاؤ گے؟ اللہ کی قسم ہے تجھے پتہ نہیں تیری اہمیت کیا ہے۔ یہ یوتھ فورس کے بھائی اور تیرے لیے، تیری فکر میں، تیرے سوالوں کی تیاری کے لیے کوئی راتوں کو جلسے، دنوں کی ریلیاں، کانفرنس ہے، کنونشن ہے، تربیتی اجلاس ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تیاری کر لے، ایک دن آنے والا ہے، دن بڑا بھاری ہے، عرش والا رب سامنے ہوگا، کل کائنات ہوگی، لا تزال، اور ترمذی کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، کوئی قدم ہلا نہیں سکے گا جب تک اللہ کو 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ اس پیپر تو میرے نبی نے آؤٹ کر دیا 1430 سال پہلے، پیپر آؤٹ ہے، تیاری زیرو ہے۔ دنیا کے امتحان کے لیے، بوٹی لگانے کے لیے، پیپر آؤٹ کرنے کے لیے سفارشیں کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ اللہ کی قسم سچے پیغمبر نے آخرت کا پیپر اپنی زندگی میں ہی آؤٹ کر دیا ہے۔ اللہ میری بہنوں کو، بیٹیاں بھی ہوں گی، مائیں بھی ہوں گی، اپنے اجر کو قائم رکھیں، ضائع نہ کریں۔ اللہ آپ کو برکتیں دے، آپ کے اوپر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ مسجد میں بیٹھنا جہاں پہ اجر بڑا زیادہ ہے، شور و غل کرنے کی وعید بھی بڑی زیادہ ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہا تھا ان لوگوں کو جن کی آواز مسجد میں بلند ہو رہی تھی؟ فرمایا تم مہمان نہ ہوتے تمہیں کوڑے مارتا، کوڑے لگاتا۔ مسجد کا ادب ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اللہ سب کا یہاں پہ حاضر ہونا قبول فرما لے۔ پیارے بھائیو 5 سوال ہیں، اللہ نے آپ سے بھی کرنے ہیں، مجھ سے بھی کرنے۔ کبھی آپ نے قاری صاحب سے پوچھا ہو حضرت مجھے بتائیں وہ 5 سوال ہیں کون سے؟ آخرت کا پیپر ہے، ٹوٹل 8 سوال ہیں، 3 سوال قبر میں، 5 حشر میں، رب نے پوچھنے، کوئی ترجمان نہیں ہے اور بھائیو تحریری نہیں، تقریری میرے اللہ نے جواب لینے۔ اللہ پوچھے گا، لا تزال، قدم نہیں حرکت کر پائیں گے، ہر بندے کے قدم کو ہلا نہیں سکے گا۔ تیرے سوالوں کی تیاری کے لیے علماء کا سفر کرنا، گھروں سے نکلنا، تجھے دین کی دعوت دینا۔ کیا کہیں گے قیامت کے دن؟ عرش والا رب ہر بندے سے پوچھے گا، ان عمری ہی، میں نے تجھے عمر دی تھی، کن کاموں میں صرف کر کے آیا ہے؟ عمر میں جوانی ہے لیکن اللہ الگ پوچھ رہا ہے، ان شبابی ہی، جوانی تجھے دی تھی، کن کاموں میں صرف کر کے آیا ہے؟ کیا کہے گا اللہ؟ سنوکر کلبوں میں کیا کہے گا؟ چوکو چرستوں میں کیا کہے گا؟ عزتوں کو بمال کرتے ہوئے کیا کہے گا؟ فحاشی اور یعنی کے اڈوں پہ کیا کہے گا؟ زنا بدکاریوں کے اڈوں پہ کیا کہے گا؟ والدین کی نافرمانیوں میں اللہ کی قسم ہے جو جوانی کا سوال کا جواب نہ دے سکا، رب نے اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ رکھا ہے۔ جوانی کے بارے میں رب نے پوچھنا، اس کام پہ صرف کی، کہاں پہ گزار کے آیا ہے؟ او بھائیو خدا کا واسطہ اپنی جوانیاں صرف کر دین کے لیے، دین کے لیے گزار۔ محمد الرسول اللہ
پڑھے پڑھے درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکتیں دے. درود ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں. یقین جاننے درود سے تو بیٹری بندے کی چارج ہو جاتی ہے ایمان والی. صلی اللہ علیہ وسلم. درود میں بڑی بہار ہے. اللہ رنج غم ٹینشنیں پریشانیاں دور کر دیتا ہے جو بندہ پاک پیغمبر پہ درود پڑھتا ہے. رحمتیں برکتیں فضل اللہ نازل کر دیتا ہے جو پاک پیغمبر پہ درود پڑھتا ہے. پڑھا کر درود کو. تجھے اولاد چاہیے تو درود پڑھا کر. تجھے رزق چاہیے درود پڑھا کر. تجھے مال چاہیے درود پڑھا کر. عزت چاہیے درود پڑھا کر. اور مجھے پالنے والے رب کی قسم ہے تو بھی عقیدہ بنا منج بنا. پڑھا تو کر ہزاروں میں پڑھا کر. تیری زندگی کا کوئی دن ایسا نہ ہو جس میں تو نے پاک پیغمبر پہ درود نہ پڑھا ہو. زندگی کا حصہ بنا. ہر قدم پہ پڑھا کر. بار بار پڑھا کر. اور پتہ ہے عظمت کتنی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بڑا اونچا نام ہے برے صغیر پاک و ہند کے اندر. ایک دن شاگرد کہنے لگا حضرت جی آپ کی عزت بڑی زیادہ ہے. آپ کے خاندان کو اللہ نے بڑی شان دی ہے. کرتے کیا ہیں کرتے کیا ہیں آپ. اتنا قرآن کا پہلا ترجمہ برے صغیر میں آپ کے خاندان نے کیا ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی مدارس ہیں آپ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. کرتے کیا ہیں. کہنے لگے اور تو مجھے کوئی بات یاد نہیں ہے. ایک بات مجھے بڑی یاد ہے. میرے گھر کا ہر فرد سچے پیغمبر پہ درود بڑی کثرت سے پڑھتا ہے. کہتے ہیں مجھے یہی یقین ہے درود کثرت سے پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ہمیں یہ عزت عطا کی ہے. اور بھائیو تو بھی پڑھا کر. 100 تک بریک نہ لگایا کر. ہزاروں میں جایا کر. زندگی کے اندر درود کے اندر بڑھتا جا. اللہ تجھے عزت برکت میں بڑھاتے جائے. سب سے بڑا فائدہ پتہ کیا ہے. قیامت والا دن ہوگا نا جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ VIP پروٹوکول دے کے اپنے نبی کا جنت میں ساتھ نصیب کریں گے. اور بھائیو پاک پیغمبر کی حدیث ہے جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا. انشاءاللہ ہم اللہ سے کہیں گے یوتھ فورس کے شہین و شہواد کہیں گے اللہ جوانی تو نے دی تھی عقیدہ توحید کے لیے ہم نے گزاری تھی. جوانی تو نے دی تھی پاک پیغمبر کی سنت کے احیاء کے لیے ہم نے بسر کی تھی. عقیدہ توحید کے لیے عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہم نے جوانیوں کو کھپایا. کہیں اشتہار لگاتے کہیں جلسے کرواتے کہیں پروگرام کرواتے کہیں دعوتیں دیتے. اور پالنے والے رب کی قسم ہے جو قیامت کے دن سوالوں کے جواب دے گا رب سے کہے گا اللہ جوانی تیری تھی تیرے دین پہ میں نے لگائی ہے. عرش والا رب راضی ہوگا اپنے بندے کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا. جنت چاہتا ہے جوانی اپنی دین کے لیے بسر کر. صحابہ اللہ کی قسم ہے ان کی جوانیاں پر دین کے لیے. ایک ایک صحابی کی زندگی کا مطالعہ کر. جوان صحابہ جوانیاں بسر کرتے توحید کے لیے. صحابہ کٹ گئے شہادتیں پا گئے اللہ کے دین کے لیے. آج کا نوجوان تباہی کے دانے پہ نہیں کھڑا. کالج کا ایک پروفیسر ہے استاد ہے 100 کے قریب طالب علم نوجوان سامنے کہتا قرآن کھول کے میں نے رکھا تھا ہم نے اوپر سے پڑھ کے سناؤ. 110 کے قریب طالب علم ہے اور 110 میں سے ایک بچہ قرآن پڑھ پایا. نوجوان 109 کو قرآن پڑھنا آیا ہی نہیں. اور بھائیو اللہ کی قسم ہے ضرورت ہے اللہ کے دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. مسجدوں سے باہر نکل بازاروں میں گلیوں کوچوں میں کالجوں یونیورسٹیوں میں نکل اللہ کے دین کے لیے.
تیرے محلے کا کوئی نوجوان قیامت کے دن اللہ کو کہہ دے اللہ یہ خود تو دیندار تھے، انہوں نے کبھی ہمیں توحید کی دعوت ہی نہیں دی، کیا کہے گا؟ تڑپ تو پیدا کر، میں اپنے دائرے میں خوش ہوں، بڑا راضی اپنے دائرے پہ، میں نمازی، میں روزے دار، بس۔ اور میرے نبی تو یقین جانے رویا کرتے تھے، اللہ نے پتہ کیا تسلی دی ہے، لا اللہ کا باخی نفس کا اللہ آثارہم۔ محبوب لگتا ہے جیسے آپ اپنی جان کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے، ان کی فکر میں یہ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ درد بھی تو میرے دین کا حصہ ہے نا، تیرے میرے دل میں درد ہے۔ میرے محلے کا نوجوان بے راہ روی کا شکار ہے، میں نے کتنی کوشش کی ہے اس کو دین کی طرف لانے کی، کتنی مرتبہ میں نے اس کو توحید کی دعوت دی ہے۔ اور بھائیو یہ تڑپ اور درد بھی تو دین ہے نا، صرف رفع الیدین، سینے پہ ہاتھ، پاؤں سے پاؤں ملانا، صرف یہ اہل حدیث نہیں ہے۔ 23 سالہ پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس پہ عمل پیرا ہونا اہل حدیث ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پہ کوششیں کام نہیں نہ کر رہی، کوششیں، میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لے، یا اللہ یا ابو جہل دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ کبھی میں نے بھی ہاتھ اٹھائے اور کبھی میں نے بھی رب سے التجا کی، یا اللہ میرا دوست شرک پہ ہے، میرا محلے دار شرک پہ ہے، کزن شرک پہ ہے، میرا رشتہ دار شرک پہ ہے، بے راہ روی کا شکار ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ میں نے دعوت بڑی دی ہے، اور بھائیو ذمہ داری ہے، حق بڑا زیادہ ہے، اللہ نے جنت ایسے نہیں دینی۔ حدیث ہے نا، پاک پیغمبر نے فرمایا ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ ورجل قلبہ معلق بالمسجد۔ اور سنو قیامت کا دن بڑا سخت ہے، بڑا ہی سخت دن ہے۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، بڑا سخت دن ہے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بڑا سخت دن ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، بڑا سخت دن ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، دن بڑا سخت ہے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت، دن بڑا سخت ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، دن بڑا سخت ہے۔ کبھی سوچا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قیامت کے دن ہر بندہ ہی اپنے عملوں کے برابر پسینے میں شرابور ہوگا، پسینے میں ڈوبا ہوگا، بعض بندے ٹخنوں کے برابر۔ اللہ اس دن کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ پروردگارہ بڑا ہی مہربان ہے، فضل کرنے والا ہے، نکمے بڑے ہیں، کوتاہیاں بڑی ہیں، اللہ تیری رحمت کا سہارا ہے، اس دن کی ذلتوں سے بچا دے یا اللہ، اپنی رحمت سے اس دن کی رسوائیوں سے محفوظ فرما۔ آپ فرماتے ہیں بعض بندے گھٹنوں کے برابر، بعض ٹخنوں کے برابر، بعض کمر کے برابر، بعض بد نصیب تو پسینے میں غوطے لگاتے ہوں گے۔ جوان ہے نا، اپنی جوانی کو سنبھال لے، کہتا جوانی مستانی ہوتی ہے، مستانی نہیں ہوتی، اور جوانی تو اللہ کے دین میں صرف کرنے والی ہوتی ہے۔ جوانی کے لمبے سجدے مزہ دیتے ہیں،
جوانی کا لمبا قیام لذت دیتا ہے۔ اللہ تجھے اپنی عبادت کی لذت عطا کر دے، تجھے لمبے سجدوں کی لذت مل جائے، تیرا رکوع تجھے لذت دے، تیرا قیام تجھے لذت دے، قرآن کی تلاوت تجھے لذت دے، تو اللہ کا نام لے، تیرے دل میں لذت پیدا ہو، تجھے دل کے اندر اللہ کی سچی محبت نصیب ہو۔ وجد حلاوت الایمان، تجھے نماز لذت دے، قرآن کی تلاوت لذت دے، اللہ تجھے اس منزل پہ فائز کرے۔ پھر دیکھ جوانی مستانی نہیں، جوانی تو رب کے لیے وقف کرنے کا نام ہے۔ قیامت کا دن ہے نا، دنیا بڑی پریشان ہے، پسینے میں شرابور ہے، ایک آ رہا ہے وی آئی پی پروٹوکول ہے، اور گجرانوالہ کے غیور اہل حدیث ہو اور اہل سنت، اللہ کی قسم ہے پہچان اپنی ذمہ داری کو، کافر نے تباہی کر دی ہے نوجوانوں کی۔ ہے مسلمان لیکن آئیڈیل اس کے اداکار ہیں، ہے مسلمان نوجوان لیکن پسند کرتا ہے انڈین اداکاروں کو، ہے مسلمان نوجوان محبتیں کرتا ہے کرکٹروں سے، محبتیں کرتا ہے عیسائیوں سے، یہودیوں سے۔ نہ 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 نہ، تیرے ایمان کا تقاضا ہے، تیرے آئیڈیل ابو بکر ہے، تیرے آئیڈیل عمر بن خطاب ہے، تیرے آئیڈیل حضرت عثمان ہے، تیرے آئیڈیل حضرت علی ہے، حضرت حسن و حسین ہے، سعد اور سعید ہے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس ہے، پیغمبر کے صحابہ تیرے آئیڈیل ہیں۔ پہچان ذمہ داری کو، اللہ کی قسم ہے ایک علامہ شہید تھے، اکیلا اللہ تیرا بندہ نکلا، ایک تھا نا جوانی وقف کی اللہ کے لیے، ایک تھا۔ اللہ نے جوانی میں برکت اتنی دی ہے، پورے پاکستان میں اللہ نے توحید و سنت کے پرچم کو لہرا کے رکھ دیا ہے۔ ایک نوجوان ہے، ایک۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ بات تو جذبوں کی ہے، اکیلا بھی کھڑا ہو جائے اللہ رخ نہیں بدل دیتا۔ اکیلا اکیلا کھڑا ہو، اکیلا جذبے تو پیدا کر، عملی توحید کا اظہار کر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ لوگ ہیں اللہ نے ان کو وی آئی پی پروٹوکول دیا، پسینہ ہی کوئی نہیں، سوا نیزے پہ سورج ہے، ان کو ٹینشن ہی کوئی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے۔ تھوڑی سی کوشش آپ کر لیں، کریں گے نا انشاءاللہ۔ آپ کاروباری ہیں، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے۔ یار دن میں کاروبار کرتے ہو، کوئی آدھا گھنٹہ اللہ کے دین کو دے دو۔ یار تم ملازم ہو، ہفتے بعد ایک دن ہی اللہ کے لیے دے دو۔ تمہیں احساس نہیں نا، عیسائی یہودی ختم نبوت کے منکر دروازے کھٹکھٹا کر گھر گھر جا کر اپنا باطل مذہب پہنچا رہے، تجھے فکر کیوں نہیں؟ تیرے دل میں تڑپ کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم ہے گھروں کے اندر جا کر انجیل دے رہا ہے، اپنا لٹریچر دے رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، تجھے فکر نہیں۔ دعویٰ کرتا ہے حق میرے پاس ہے، حق تیرے پاس ہے، تیرا حق بنتا ہے۔ گلی گلی نکل جا، نگر نگر نکل جا، ہر جگہ پہ نکل جا، توحید کے پرچم کو لہراتا چلا جا، توحید و سنت کے ترانے پڑھتا چلا جا، اور انشاءاللہ ہم اپنا حق ادا کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ کے دین کے لیے نکلیں گے، عظمت صحابہ کے لیے نکلیں گے، ہمارا حق ہے۔ آئیں گے کچھ لوگ، بڑی عزت اللہ نے دی ہے ان کو، لوگ ہوتے کھا رہے ہیں پسینے میں ڈوبے ہوئے، ان کو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے، نورانی چہرے چمک رہے۔ یا اللہ یہ بندے کون ہیں جن کو تو نے یہ پروٹوکول ہی دے دیا ہے؟ فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ۔
اللہ یہ بات ہمارے دلوں میں پیوست کر دے۔ یا اللہ میرے نوجوان بھائیوں کو اللہ یہ حدیث ان کے سینے میں پیوست کر دے، دلوں میں اتار دے۔ قیامت کا دن ہے، پروٹوکول اللہ نے ان کو دیا ہے۔ یا اللہ یہ ہے کون؟ فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، یہ وہ نوجوان ہے آنکھوں میں شرم ہے، آنکھوں میں حیا ہے، غیر محرم کو تو دیکھتا ہی نہیں، موبائل اس کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، استعمال کرتا ہے، سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، فیس بک استعمال کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، حرام سے نظر بچاتا ہوا، حرام سے حیا کے ساتھ زندگی گزارتا ہوا، حرام سے لغویات سے بچتا ہوا اپنی جوانی کو بسر کرتا ہے، جوانی کو گزارتا ہے۔ اور سننا، ایسا بن جا تو دکان تے بیٹھا ہے، ایسا تاجر بن جا تو ملازم ہے، ایسا ملازم بن جا۔ کون ہے جس کو رب نے یہ عزت دی ہے، پروٹوکول دیا ہے، شان دی ہے، عظمت دی ہے، مقام دیا ہے؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، رب کہتا ہے کہ وہ میرے پیارے بندے ہیں جنہوں نے اپنی ساری جوانیاں میری عبادت میں بسر کر دی۔ یہ وہ ہے، لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، اللہ نے ان کو وی آئی پی پروٹوکول دیا ہے۔ اللہ ہمیں اس کا حقدار بنا دے، یا اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے، یا اللہ ایسے نوجوان بنا دے۔ آیا ہے نا ایک نوجوان ہے، پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا ہے، محبوب اجازت دے زنا کرنا چاہتا ہوں۔ آج یہ لت پڑ گئی ہے قوم کو، یقین جاننے زنا برباد کر دیتا ہے، زنا جوانیاں تباہ کر دیتا ہے۔ یہ کالج، یہ یونیورسٹیاں، یہ مخلوط نظام تعلیم ہے، یہ کو ایجوکیشن ہے، اداروں میں مخلوط سسٹم ہے، زنا کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے۔ ہاں 18 سال سے کم نکاح کرے مجرم ہے، زنا کرے اس پہ کوئی عیب نہیں، دوسری شادی گناہ ہے، لیکن بدکاری کرے تو عیب نہیں۔ اور سمجھ تو صحیح، تیری بیٹیوں کی عصمت چھیننا چاہتا ہے کافر، تیرے بیٹوں کی عصمت چھیننا چاہتا ہے کافر۔ غیرت مند بن جا، غیرت مند بن جا، حیا کا پیکر بن جا، حیا والا بن جا۔ یہ صحابی ہے نا، مرثد غنوی ہے رضی اللہ عنہ، بی بی مل گئی جہالت کے دور والی، ایسا نوجوان بن جا، غیرت والا بن جا، گجراں والا کی تاریخ رقم کر دے، کھڑا ہو جا، حیا کے لیے، توحید کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، نبی کے لیے، رب کے لیے کھڑا ہو جا۔ رب کی قسم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی ہیں۔ اس نے کہا مرصد ہے؟ میں ہاں۔ فرمایا رات کی تاریکی ہے، وقت بھی ہے، تنہائی بھی ہے، رات گزاریں گے۔ فرمایا بی بی اب یہ مرصد پرانا مرصد نہیں ہے، جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ 6 مارچ ہے نا، ریس لگ رہی ہے عورتوں کی، مارچ ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ حیا کا جنازہ ہے، تباہی کر رہا ہے۔ قرآن نے جس بی بی کے لیے کہا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، پردہ آیا، کائنات کے سب سے مقدس لوگوں نے، کائنات کی پاک باد بیبیوں نے، پاک باد مردوں سے پردہ کیا ہے رب کے آرڈر پر، رب کے حکم پر۔ یہ بازاروں میں نکالے، گلیوں میں نکالے، ریس کے نام پر، مارس کے نام پر۔ ماشاءاللہ خطیب اسلام نعرہ تکبیر، مولانا یوسف مسروری صاحب، بسم اللہ۔ کچھ نہیں شاگرد رہو۔ نمبر پہلا مارا ہے، نمبر پہلا مارا ہے۔ ماشاءاللہ ببر شیر آ گیا۔
اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آمین. اے آمین تے کہہ دیں. یقین جانے اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ مسلک کے ان ہیروں کی حفاظت فرما. راتوں کو نکلنا سفر کرنا, یقین جانے ایسے ایسے سفر ہوتے ہیں کسی نے تسی لاکھ روپیہ دیو نا بھی سڑکے راتی 1 بجے جا, وہ آکے گا مینوں پاویں 2 لاکھ دے میں نہیں جاندا. اللہ کی قسم اسلام کے شعر ہیں دین کے لیے, ان رستوں پہ بھی چلتے ہیں جن رستوں پہ لوگ دن کے وقت نہیں چلتے. اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما دے. یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرما. اور بھائیو بات کو ختم کریں, توجہ کرنا. یقین جان سب سے بڑی کوشش و ٹارگٹ یہ کالج یونیورسٹی کے طالب علموں کو اور میرے نوجوان بھائیو ان کے اخلاق کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. کبھی فیشن شو کے نام پر, کبھی کلچرل شو کے نام پر, کبھی فیسٹیول کے نام پر, کبھی سالانہ ایونٹ کے نام پر, کبھی ڈانس کروا کر برقعوں کے اندر حجاب کے اندر بیبیوں کی عصمت کو پامال کیا جا رہا ہے. یاد رکھنا جب تک علماء اہل حدیث زندہ ہیں, مرکزی جمعیت اہل حدیث کے علماء زندہ ہیں, یوتھ فورس کے شہین و شہبال زندہ ہیں, انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے. اور بولو ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے. الیکشن تھا نا, ختم نبوت کے بڑے غازی بنے تھے, بڑے. اور اس دفعہ یہ جو حج کا فارم ہے اس میں سے ختم نبوت کا خانہ انہوں نے نکال دیا ہے. اور بھائیو اللہ کی قسم ہے ہم ان کی مخالفت سیاست مقصود نہیں ہے. یہ قادیانیوں کو نوازنے والا ٹولہ ہے. میاں عاطف بشیر کو وزیر انہوں نے لگایا ہے جو قادیانی ہے, قادیانیوں کو انہوں نے نوازا ہے, انہوں نے آشیرواد دی ہے. یہ بھی طریقہ ہے حج فارم سے ختم نبوت کا نام ختم کرنا. انشاءاللہ جڑا ختم نبوت دا خانہ کٹے گا نا اللہ دا خانہ خراب کر دے گا. بولو انشاءاللہ. اچھا ایک نے کڈیا سی مشرف سی نا, انہیں پاسپورٹ چو خانہ کڈیا ختم نبوت دا, اللہ نے وہ خانہ ہویا کہ نہیں؟ وہ آندھا مر جاواں پر موت بھی ہوندی. اللہ ذلیل کرن دیا ہے, اور جو ختم نبوت سے غداری کرتا ہے رب اس کو ذلیل کر دیتا ہے. انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں اپنی علماء کی سرپرستی میں یوتھ فورس کا ایک ایک نوجوان انشاءاللہ ہم ہر فتنے کا مقابلہ کریں گے, ہر جگہ پہ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.